السوال الثالث عشر والرابع عشر، 13واں اور 14واں سوال۔ ما قولکم فی امثال قولی تعالی الرحمن علی العرش استوى، یہ جو قرآن کریم کے اندر آیا الرحمن علی العرش استوى، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ 13واں سوال ہے۔ 14واں کیا ہے؟ هل تجوزون اثبات جہت و مکان للباری تعالی ام کیف رأیکم فی، کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور مکان کو ثابت کرتے ہو کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ خاص جہت میں ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یا اللہ تعالیٰ خاص جگہ پر ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا قولنا فی امثال تلک الآیات انا نؤمن بها ولا یقال کیف ونؤمن باللہ سبحانہ وتعالی متعال ومنزہ عن صفات المخلوقین۔ ایک لمبی عبارت ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ جو قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى، استواء علی العرش، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا معنی ہے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ جہت سے، مکان سے، نقص سے، حدوث کی علامات سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ پاک ہے۔ اور استواء علی العرش یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ مستوی علی العرش ہے۔ مستوی علی العرش کسے کہتے ہیں؟ ہم کیفیت میں بحث نہیں کرتے۔ یہاں پر دو باتیں سمجھیں۔ قرآن کریم کے اندر ایسے الفاظ آئے ہیں جن کو صفت کے لیے نہیں، عموماً انسانی اعضاء کے لیے بولا جاتا ہے، انسانی اعضاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہے، ید کا لفظ آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وجہ آتا ہے، ساق آتا ہے۔ اب دیکھیں، یہی عربی کے الفاظ ہیں۔ اگر ہم انسانوں کے بارے میں کہیں تو ید کا معنی ہم کرتے ہیں ہاتھ، وجہ کا چہرہ، ساق کا پنڈلی، نفس کا ذات یا نفس کا جو ہے وہ انسان کا جسم۔ تو اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، کہ یہ جو ید وجہ ساق کا لفظ آتا ہے التفویض، ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ ہم اس کے معنی کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات۔ اور یہ بات طے شدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ید ایسا نہیں ہے جیسا کہ مخلوق کا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ دوسرا موقف ہے، ایک فرقہ ہے معتزلہ، ان کا موقف کیا ہے؟
یہ کہتے ہیں کہ ید کا معنی ہمیں معلوم ہے، ید کا معنی جو ہے وہ قدرت ہے، عین کا معنی ہمیں معلوم ہے، عین کا معنی جو ہے وہ ذات ہے، اور ساق کا معنی ہمیں معلوم ہے، ساق کا معنی جو ہے وہ شدت ہے۔ یہ موقف جو ہے یہ معتزلہ ایک فرقہ ہے اس کا ہے، اور اسی طریقے سے تیسرا موقف دور حاضر کے اندر یوں سمجھ لے کہ غیر مقلدین جو ہے ان کا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ ہے، نفس کا معنی ذات ہے، وجہ کا معنی جو ہے وہ چہرہ ہے، عین کا معنی آنکھ ہے، لیکن ایسے نہیں ہے جیسا کہ مخلوق کے، ایسے نہیں ہے جیسے مخلوق کی ہے۔ اب فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ کہ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ ید کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی ید ہی ہے، عین کا معنی عین ہے، عین کا معنی آنکھ نہیں ہے، ساق کا معنی ساق ہے، پنڈلی نہیں ہے۔ غیر مقلد کہتا ہے کہ عین کا معنی آنکھ ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عقائد پہ الفقہ الاکبر، اس کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فہو لہ صفات ولا یقال کیف ولا يقال ان يده قدرته او نعمته لان فيه ابطال الصفه وهو قول اهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا، وجہ کا ذکر آ رہا ہے، ید کا آ رہا ہے، عین کا آ رہا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ بات نہ کی جائے ان ید قدرت و نعمت، ید کا معنی جو ہے وہ قدرت ہے یا نعمت ہے، لأن فیہ ابطال الصفہ، اس لیے کہ جب ہم ید کا معنی قدرت اور نعمت کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو باطل کرنا لازم آئے گا۔ فرمایا وہو قول اہل القدر والاعتزال، یہ جو تقدیر کے منکر ہیں، جن کو قدریہ کہتے ہیں، اور ایسے ہی معتزلہ، یہ تو ان کا موقف ہے، ہمارا موقف تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ید کا معنی قدرت کرنا، نعمت کرنا، یہ تو کس کا موقف ہے؟ معتزلہ کا موقف ہے، قدریہ کا موقف ہے، ہمارا موقف تو ہے ہی نہیں۔ کہ جب ہم ید کا معنی قدرت کریں گے نا، تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت کو گویا کہ باطل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے غیر مقلدین کے موقف کے مطابق، ایک ہے کیفیت ہی نہ ہو، اور ایک ہے کیفیت تو ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو، مجہول الکیفیت ہو۔ کیا چیزیں ہیں جی؟ ایک ہے کیفیت ہی نہ ہو، اور ایک ہے کیفیت تو ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ غیر مقلدین یہ جو صفات آئی ہیں ید وجہ عین، اس کا معنی لغوی مراد لیتے ہیں۔ ید کا معنی جارح، ہاتھ، اور معتزلہ جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں۔
اب دیکھیں غیر مقلدین کے موقف کو توڑنا نا یہ بہت آسان بات ہے. وہ کیسے؟ ان کو توڑنا آسان کیسے ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں اللہ کا بھی ہاتھ ہے اور مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، لیکن کیفیت الگ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ید جو ہے نا، یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. باقی غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے اور مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، انسانوں کا بھی ہاتھ ہے، کیفیت الگ ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ کیسے؟ اچھا، انسان کا بھی ہاتھ ہے اور جانور کا بھی ہاتھ ہے، کیفیت الگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیفیت تو الگ ہوتی ہے. تو لہذا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. کیفیت تو ویسے ہی الگ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ید ہے، حقیقی جو ید ہے، یہ حادث ہے. یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ ید اللہ، ید الانسان، تو اس کو دیکھیں کہ ایک ہے ید جو ہے یہ جنس ہے. یہ طلباء سمجھتے ہیں. درس نظامی کے اندر جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، منطق جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کی بحث ہے، مشکل بحث ہے یہ. تو اس وجہ سے فرمایا کہ ید ایک جنس ہے، ید ایک جنس ہے. اور ید اللہ، ید الانسان، ید الحیوان، یہ اس کے فرد ہیں. اور یہ ضابطہ ہے، جس جنس کے تحت انواع ہو نا، نوعیں ہوں، تو جنس کا معنی نوع کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور پایا جاتا ہے، اور نوع کے اندر کچھ معنی زائد بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نوع بنتی ہے. ایسے ہی نوع کے تحت جو ہے فصول ہوتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، اور فصول کے اندر نوع کا معنی ضرور پایا جاتا ہے، ہاں کچھ معنی زائد بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ فصل بنتی ہے اس کی. جیسے حیوان ہے، جنس. اب اس کی آگے انواع ہے، حیوان ناطق ہے، حیوان نائق ہے، حیوان ناطق انسان ہے، حیوان نائق گدھا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے لیے ید کا حقیقی معنی مراد لینا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا کہ اللہ کا ید جو ہے یہ مجہول الکیفیت ہے اور مخلوق کا جو ید ہے یہ معلوم الکیفیت ہے، ہم کہتے ہیں اچھی طرح بات کو سمجھیں. یہ جو ید حقیقی ہے نا وہ یہ معلوم الکیفیت ہی ہوتا ہے، مجہول الکیفیت نہیں ہوتا. یہ مثال کے طور پہ میرا ہاتھ ہے. اب ید کا معنی ہاتھ اگر ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں یہ ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ جارے کو، جس کے اندر 5 انگلیاں ہوتی ہیں، ناخن ہوتا ہے، یہ ناخن بڑھتا بھی ہے اور ایسے ہی انگلیاں بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ معلوم الکیفیت ہے کہ مجہول الکیفیت؟ یہ تو معلوم الکیفیت ہے. ایسے ہی میری آنکھ ہے، یہ آنکھ جو ہے یہ معلوم الکیفیت ہے، مجہول الکیفیت ہے؟ سب کا جواب یہی ہوگا کہ یہ تو کیا ہے؟ معلوم الکیفیت ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو، اگر آپ اس کا معنی لغوی مراد لیتے ہیں اور پھر آپ کہیں مجہول الکیفیت ہے، تو اس سے پتہ چلا
یہ معلوم الکیفیت بھی ہے اور مجہول الکیفیت بھی ہے. لہذا معلوم الکیفیت ہونا، مجہول الکیفیت ہونا، یہ تو اجتماعی نقیضین ہے. دو ضدیں آپس میں جمع ہو گئی ہیں. دیکھیں، ایک انسان ہے نا، وہ ایک وقت میں یا تو کھڑا ہو سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ایک وقت میں کھڑا بھی ہو اور بیٹھا ہوا بھی ہو. کوئی بندہ یہ کہے ایک انسان ہے، ایک وقت میں وہ کھڑا بھی ہے اور بیٹھا بھی ہے، یہ اجتماعی نقیضین ہے. تو اس وجہ سے یہ کہنا، اس کا معنی لغوی یہ بیان کریں اور پھر مجہول الکیفیت قرار دیں، حالانکہ ید تو حادث ہے اور یہ معلوم الکیفیت بھی ہے. تو اس صورت میں یہ معلوم الکیفیت بھی ہو جائے گا اور مجہول الکیفیت. یہ تو اجتماعی نقیضین ہے، اور اجتماعی نقیضین جو ہے یہ محال ہوتا ہے. لہٰذا جو اس کو مستلزم ہو، لازم ہو، وہ بھی محال ہوتا ہے. لہٰذا ان کا عقیدہ اور نظریہ ہی محال ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بات اس میں آپ یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے سامنے یہ تین موقف آ گئے ہیں. ایک موقف جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، دوسرا موقف جو ہے یہ معتزلہ کا ہے، اور تیسرا جو ہے غیر مقلدین کا ہے. ایسے ہی اہل سنت والجماعت متاخرین، ایک ہے متقدمین اور ایک ہے متاخرین. متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل 300 ہجری ہے، ان کا بھی ہے. یہ ید کا معنی جو ہے وہ قدرت کرتے ہیں، نعمت کرتے ہیں. پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، اچھا اگر اہل سنت والجماعت جو ہے یہ بھی کیا کرتے ہیں، اس کے اندر تعویل کر رہے ہیں، اور معتزلہ بھی تعویل کر رہے ہیں، تعویل تو دونوں نے کی ہے نا، ایک کو آپ غلط کہہ رہے ہیں اور ایک کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیا؟ تو اس کا سب سے آسان سا جواب یہ ہے، یہ جو متاخرین ہیں نا، انہوں نے جو تعویل کی ہے یہ درجہ ظن میں کی ہے، درجہ گمان میں کی ہے. اور معتزلہ اس کے اندر جو تعویل کرتے ہیں یہ درجہ یقین میں کرتے ہیں. تو لہٰذا دونوں کے موقف میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور یہ تعویل اس وجہ سے انہوں نے کی ہے، متاخرین حضرات نے، ایک مجسمہ فتنہ ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ دور حاضر کے اندر غیر مقلدین اس فتنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کی ہے، تعویل کی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے بیان بھی فرمایا حقیقی معنی اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، حقیقی معنی التفویض ہی ہے، ہم اس کا حقیقی معنی اللہ کے سپرد کر دیں، حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم جو یہ تعویل کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے عقائد کو خراب نہ کر سکے. کیوں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ دیکھو قرآن کریم میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اب ید کی جب عربی میں دیکھیں تو ید کا معنی انسان کی طرف ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں ہے. اب لوگوں کے ذہن میں بھی بات آتی ہے، دیکھو بات تو ٹھیک کر رہا ہے. تو عام جو لوگ ہیں، علماء تو چلو وہ نکل جائیں گے، وہ تو بحث کر لیں گے، وہ سمجھتے ہیں کیا ہے.
لیکن عام لوگ تو نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے لوگ یوں سمجھ لیں ان کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان حضرات نے درجہ گمان میں تعویل کی ہے کہ ید کا معنی جو ہے وہ قدرت ہے یا نعمت ہے، تو اس وجہ سے پھر لوگ جو ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے بھی معنی اس کا بیان کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں کے موقف میں جو ہے یہ فرق ہے۔ ایک بات اور بھی جو ہے دور حاضر کے اندر ایک مشہور و معروف ہے، وہ اس کی نسبت جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استویٰ کے متعلق، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ استواء معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، ایمان لانا اس پر واجب ہے، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک بندے نے یہی بات کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے حوالے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ ہم نے چونکہ مرکز اہل سنت والجماعت میں اپنے استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ سے یہ تفصیلی طور پہ پڑھا تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات تھی۔ جب اس نے مجھ سے یہی سوال کیا نا، اور ساتھ میں امام مالک کا یہ حوالہ بھی پیش کر دیا، تو میں نے کہا اچھا یہ امام مالک کا قول ہے یا نہیں، یہ بعد میں ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا اس کا ترجمہ تو مجھے ذرا سنا دو۔ اس نے جب ترجمہ سنایا اور آخر میں یہ تھا وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت ہے، تو میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا سوال تم نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے۔ تو میں نے کہا امام مالک کے قول کو اگر دیکھا جائے تم پھر بھی غلط ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ اب وہ خاموش سا ہو گیا۔ تو پھر میں نے اس سے یہ بات کی، میں نے کہا دیکھو آپ کا یہ کہنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے یہ بالکل غلط ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ التعلیق علی کتاب الاسماء والصفات، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرنا یہ غلط ہے، یہ امام مالک کا مقولہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی سمجھ لیں عقیدہ طحاویہ کی ایک شرح عقیدہ طحاویہ یہ امام ابو العز الحنفی نے لکھی ہے۔ ہمارے چونکہ حضرات جو ہے یہ شروعات سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن دیکھیں تو صحیح نا کہ لکھنے والا کون ہے۔ تو فرمایا، تو میں نے یہ بات کی، میں نے کہا اچھا تو یہ تو ثابت ہی نہیں، اور اس کی جو شرح لکھی ہے وہ امام ابو العز الحنفی نے لکھی ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوتا ہے الحنفی۔ ہمارے لوگ اس سے دھوکہ کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حنفی تھا تو اس وجہ سے ہمارے مسلک کے یہ لہذا اس کی شرح ٹھیک ہوگی، حالانکہ یہ فروعات کے اندر حنفی تھا، عقیدتاً یہ شخص معتزلی تھا۔ جب ایک شخص عقیدتاً معتزلی ہو تو وہ معتزلہ کا موقف لکھے گا، ہمارا اہل سنت والجماعت کا تھوڑا ہی لکھے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے حضرات بہت سارے مدرسین جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اور یہی معتزلہ والا موقف بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے خود بڑے بڑے مدرسین
جنہوں نے یوں سمجھ لے 10 10 12 12 14 15 سال لگا دیے ہیں، ان سے بھی سنا ہے یہ بات، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ یہی موقف بیان کرتے ہیں، یا تو جو معتزلہ والا ہوتا ہے یا پھر غیر مقلدین والا ہوتا ہے، اپنا موقف ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے۔ تو خیر ایک تو یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو صحیح قول ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری غالباً 13ویں جلد ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر بھی انہوں نے صحیح سند سے جو ہے اس قول کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، یا ابا عبد الرحمن الرحمن علی العرش استوى کیف استواء؟ اے ابو عبد الرحمن، یہ امام مالک کی کنیت ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پسینہ آیا، اور جب سر اٹھایا اور فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، کما وصف نفسہ، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے، لا یقال کیف کی بات نہ کی جائے، کیفیت کی بات نہ کی جائے، وکیف عنہ مرفوع، کیفیت کی اس سے نفی کی گئی ہے، لہذا یہ بات کہنا کہ نہیں جی کیفیت تو ہے لیکن مجہول الکیفیت ہے، تو گویا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس امام مالک کے اس قول سے گویا کہ خود اس پہ رد بھی ہو جاتا ہے۔